آئیے درس و تدریس اور تحریر کے ذریعے جو پیغام دیا جاتا ہے اس سے زیادہ تاثیری پیغام جو ہوتا ہے وہ تقریر کے ذریعے ہوا کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سچی تقریر، اچھی تقریر بے خبری سے باخبری کا سفر ہوا کرتی ہے. وہ عوام کے ذہنوں کو بیدار کرتی ہے کن کن مواقع پر کس کس طرح کے مشورے قوم کو دیے جانے چاہیے. تقریر کے وسیلے سے وہ مشورے قوم کو دیے جاتے ہیں. گزشتہ 40 سے 45 برسوں سے ہمارے جلسوں کی ایک عظیم شخصیت جناب حضرت مولانا ابو ذر قاسمی، حضرت مولانا ابو ذر عبدالرب صاحب قاسمی مدنی دامت برکاتہم، شیخ الحدیث جامعۃ الرشاد اعظم گڑھ، بہت ہی مفکرانہ اور مدبرانہ طور پر قوم کو آگاہ کرتے ہیں. آج ہم ان سے پھر امید کرتے ہیں کہ قوم کے نام ان کا کیا پیغام ہے، اس پیغام کو سنائیں. اور ان کو آواز دینے سے پہلے حضرت والا کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ نہ آتے گر تو شکوہ تھا جو آئے ہیں تو حیرت ہے، نہ آتے گر تو شکوہ تھا جو آئے ہیں تو حیرت ہے. یوں ہی بس دیکھتے رہیے یہ موقع غنیمت ہے. حدیث مصطفیٰ سے ربط ہے قلب مصفہ کو، زباں میں کوثر و تسنیم کی شان حلاوت ہے. اور قدم گر بے خودی میں چوم لیں تو معاف فرمائیں، نہ گستاخی سے سمجھیں یہ دیوانوں کی فطرت ہے. حضرت والا سے ادب و احترام کے ساتھ درخواست ہے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہم سامعین کو منور فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. وقال ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام او كما قال عليه الصلاة والسلام. گرامی قدر صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما قابل تعظیم و تکریم علماء کرام، بزرگان ملت، برادران اسلام، میری پردہ نشین قابل احترام ماؤں اور بہنوں، میرے لیے یہ انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ جامعہ جویریہ کے اجلاس عام میں شرکت اور حاضری کا موقع ملا ہے. اور مزید میرے لیے یہ سعادت اور خوشبختی کی بات ہے کہ آپ سے کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے. ہم ہوں یا آپ ہوں، بہت بولتے ہیں، بہت سنتے ہیں، لیکن جب دونوں کو عملی ترازو میں تولا جاتا ہے تو کہنے والا بھی کم اترتا ہے اور سننے والے بھی. اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری زبان سے کچھ مفید باتیں کہلوا دیں جو آپ کے لیے بھی نفع بخش ہو، میرے لیے بھی مفید اور کارآمد ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم دونوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں،
مجھے دوپہر ہی آنا تھا، لیکن آج کل سڑکوں پر اتنا جام چل رہا ہے جس کی وجہ سے کافی تاخیر ہوئی اور دوپہر والے پروگرام میں شریک نہیں ہو سکا۔ بہرحال اس وقت اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ آپ کے جلسے میں شریک ہوا ہوں، اور انشاءاللہ کچھ اللہ کے حکم اور فضل سے کچھ مفید باتیں میری زبان سے نکل جائے تو زیادہ بہتر بات ہے۔ اسی امید پر آپ سے کچھ کہنا ہے۔ اس دنیا میں جو شخص بھی آیا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پڑھا لکھا ہو یا کم پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر شخص کامیابی چاہتا ہے۔ ایک چھوٹے بچے سے آپ پوچھیں تو وہ بھی کہتا ہے میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ بڑا جب ہوتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے۔ ایک آدمی انجینئر بن جاتا ہے، ایک ڈاکٹر بن جاتا ہے، ایک تاجر بن جاتا ہے، سب کے سامنے یہ رہتا ہے کہ میں ایک کامیاب تاجر بن جاؤں، کامیاب ڈاکٹر بن جاؤں، کامیاب انجینئر بن جاؤں۔ لیکن اس دنیا میں ہر شخص کے سامنے جو کامیابی کا معیار ہے وہ اپنے لحاظ سے، ایک طالب علم ہے، ایک طالبہ ہے، جب پڑھتی ہے تو وہ یہ چاہتی ہے کہ مدرسے کا جب امتحان ہو تو اس میں مجھے اچھے نمبر مل جائیں تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں، اسکول میں ٹاپ کر جاؤں، اپنے کلاس میں ٹاپ رہوں۔ وہ اس کی کامیابی کا درجہ صرف یہیں تک۔ ایک تاجر جب تجارت کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میری تجارت کتنی تیزی کے ساتھ بڑھ جائے، اور وہ تجارت کے میدان میں کامیابی چاہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ڈاکٹر ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں پڑھ کے آیا ہوں جو اپنی علم کے مطابق لوگوں کی خدمت کروں، اور مجھے بھی کچھ چار پیسہ مل جائے تاکہ میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ اچھی زندگی گزاروں۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ دنیا چند روزہ ہے۔ اس دنیا کی جو بھی کامیابی ہوگی چند روزہ کامیابی ہوگی، لیکن اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، جس کو اللہ جل شانہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ جو آدمی جہنم سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل ہو گیا، اللہ کہتے ہیں وہی اصلاً کامیاب ہے۔ تو گویا رب کائنات کے ہاں کامیابی کا معیار جنت کا داخلہ اور جہنم سے دور۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جب آتے تھے تو عام طور سے صحابہ یہی پوچھتے تھے، اے اللہ کے رسول مجھے ایسے عمل بتا دیجئے جو مجھ کو جنت تک پہنچا دیں، ایسے عمل بتا دیجئے جن سے ہم جہنم سے دور ہو جائیں۔ اللہ کے رسول سیدھے سادے الفاظ میں بتاتے، ایک اللہ پر ایمان لے آؤ، نماز پابندی سے 5 وقتہ پڑھتے رہو، رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دے دو، صاحب استطاعت ہو، راستہ ٹھیک ٹھاک ہو تو حج کر لو۔ اللہ کے رسول کہتے تھے جنت میں چلے۔ کبھی کبھی تو عجیب و غریب چھوٹے سے جملے اللہ کے رسول فرماتے کہ 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، مجھ سے جنت کی ضمانت لے لو۔ من یضمن ما بین لحییہ وما بین فخذیہ اضمن لہ الجنہ۔ آج جگہ جگہ آپ گارنٹی سنتے ہوں گے، چاہے وہ سیاسی لیڈر ہوں، چاہے اپنے بعض علماء ہوں، وہ بھی گارنٹی دیتے ہیں میرے پاس آؤ، میں ایسا پھونک ماروں گا سارا مرض تمہارا اچھا ہو جائے۔ شفا دینے والا اللہ ہے، اگر اللہ دے دیں تو اس میں اس انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ ڈاکٹر دوا تجویز کرتا ہے لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یقینی طور پر انسان جب اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے گا، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر اگر پھونک دے گا، پانی میں پھونک کر پلا دے گا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کر دیں۔ خود قرآن اپنے بارے میں کہتا ہے شفاء لما فی الصدور،
دلوں کے روگ کے لیے قرآن کریم شفا کا کام کرتا ہے، تو یقینی طور پر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں اس دنیا میں رہوں تو میں ایک کامیاب انسان کی طرح رہوں، لیکن اصل کامیابی وہاں کی کامیابی۔ ایک ڈاکٹر ہے، بہت کمایا، بہت سے لوگوں کو فائدہ ہوا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے کہنے کے مطابق زندگی گزار کے نہیں گیا، تو آپ یقین کیجئے کہ وہ جنت میں نہیں چلے۔ اسی طرح سے کوئی شخص کا ہے، اگر تاجر ہے، اگر ایماندار تاجر ہے، دیانتدار تاجر ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کا حشر اور انجام جو ہوگا اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر وہی تاجر خیانت کرتا ہو، امانتداری کا ثبوت نہ دے، دھوکہ دہی کا کام کرے، تو اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق من غشنا فلیس منا، جو آدمی دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اپنے آپ کو وہ مسلمان نہ کہے، مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، مسلمان امانتدار ہوتا ہے، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ یہ تمام وہ تعلیمات ہیں اسلام کی جس کی بنیاد پر ایک اچھا انسان اس دنیا سے رہ کر جب اس دنیا میں جائے گا تو وہاں اور اچھی زندگی اس کو ملے گی۔ خود اللہ کہتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ کوئی مرد ہو، عورت ہو، ایمان کی حالت میں اگر وہ اچھے کام کرتی ہے یا کرتا ہے اعمال صالحہ، تو اللہ کہتے ہیں اس دنیا میں میں اس کو خوشگوار زندگی، چین کی زندگی، سکون زندگی، حیات طیبہ میں عطا کروں۔ اور جب اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو بہترین جزا عطا کروں گا۔ آپ قرآن میں جگہ جگہ پڑھتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہ، ایک نیکی کرو اللہ 10 گنا کم سے کم اجر و ثواب دیتے ہیں، اور اگر اخلاص پایا جائے، للہیت پائی جائے، تو اللہ خود فرماتے ہیں 700 گنا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہے اس کو اجر و ثواب دے سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے ہاں تو آسمان اور زمین کے سارے خزانے ہیں۔ ہم آپ جب دعا کرتے ہیں، مانگتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے۔ میں اکثر کہتا ہوں 56 کروڑ کی چوتھائی کیوں مانگتے ہو؟ اس سے تو پورا مانگو نا، 100 کروڑ مانگو۔ اللہ کے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ سب کو دیتا ہے لیکن اپنی مصلحت کے مطابق دیتا ہے۔ کسی کو امیر بناتا ہے، کسی کو غریب بناتا ہے، کسی کو اللہ علم سے نوازتے ہیں، کسی کو محنت اور مزدوری کا کام کرنے کی قوت اور طاقت دیتے ہیں۔ یقینی طور پر اللہ نے سب کی روزی تقسیم کر دی ہے، کسی کی زیادہ کسی کی کم، تاکہ اس پوری کائنات کا نظام چلتا رہے۔ اور جب نظام اسی وقت چلے گا، ایک سیٹ صاحب ہیں، ان کے پاس پیسہ ہے لیکن وہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ایک مستری کو بلایا، ایک مزدور کو بلایا، کام کروایا، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اللہ نے ہاتھ سلامت رکھا ہے، قوت اور طاقت دی ہے، وہ انسان جو ہے کام کر کے اپنی مزدوری لیتا ہے اور اپنے بچوں کو اچھی طرح سے پالتا ہے۔ لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، اور یہی ہم کو ہمارا دین اسلام یہ بات سکھاتی ہے۔ دین اسلام نیا کوئی مذہب نہیں ہے، بہت پرانا مذہب ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، سب سے پہلے انسان ہیں، اس دنیا میں آئے ہیں، تو اللہ کی طرف سے ان کو کچھ ہدایتیں ملی، ان ہدایتوں کے مطابق وہ زندگی گزارتے رہے، اور جب بھی دنیا میں بگاڑ آیا، فساد آیا، خرابی آئی، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اور اس زمانے میں اللہ نے کسی نہ کسی انسان کو منتخب کر کے جو بگڑے ہوئے لوگ تھے ان کو صحیح راستے پر لگانے کا کام کیا، جس کو ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں۔
اللہ کے آخری رسول تو بعد میں آئے ہیں، ان سے پہلے تقریباً 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ سب کا کام یہ تھا جس کا رشتہ خالق سے ٹوٹ چکا ہے یا جس کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے اس رشتے کو جوڑ دے، اور یہ تمام نبیوں نے یہی کام کیا ہے۔ اور تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں آئے ہیں، اور آپ کے ہاتھوں دین اسلام کی تکمیل ہوئی ہے۔ آپ دین اسلام لے کر نہیں آئے، مکمل آپ کے ہاتھوں ہوا ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، میری طرف سے جو نعمتیں تم کو ملنے والے تھیں سب میں نے اس کو تکمیل کر دیا ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو میں نے پسند کیا ہے۔ یہی وہ دین ہے جس کی بنیاد پر انسان جنت میں جائے گا، جس کی بنیاد پر اللہ کا وہ محبوب بنے گا، اور جب اللہ کا محبوب ہوگا تو اللہ کی مخلوق کا بھی وہ محبوب بنے گا۔ یقینی طور پر خود اللہ کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ اگر کوئی آدمی اسلام کے علاوہ کوئی اور طرز زندگی چاہے، کسی اور دھرم کے مطابق اس دنیا میں زندگی گزارنا چاہے، اللہ کہتے ہیں میرے یہاں وہ قابل قبول نہیں ہے، اور جب یہاں آئے گا تو وہ خسارے اور ٹوٹے میں ہوگا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اب کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں، اس دین میں کمی کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اللہ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ پوری انسانیت سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ کہتے ہیں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، جو لوگ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے آخری رسول پر ایمان لے آئے ہیں، ان کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں، ان سے اللہ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ۔ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، سر سے لے کر پیر تک اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ دنیا میں جتنے نظام چل رہے ہیں ان تمام میں سب سے بہتر نظام اسلام کا ہے۔ اسلام ہمیں عقائد کی تعلیم دیتا ہے، ہمیں عبادات کا حکم دیتا ہے، ہمیں معاشرت کا حکم دیتا ہے، اسی طرح سے معاملات کا حکم دیتا ہے، اخلاق کا حکم دیتا ہے۔ یہ تمام وہ شعبے ہیں جو اسلام کے ہیں، اور ان تمام شعبوں کو کہاں سیکھا جاتا ہے؟ اسی طرح کے جامعہ جویریہ ہو، جامعہ فاطمہ ہو، مدرسہ ہو، کسی دینی نام سے ہو، ان تمام مدارس میں ایک ہی تعلیم دی جاتی ہے۔ اسلام جو ہے مکمل نظام حیات ہے، دستور حیات ہے۔ ہم جو دنیاوی اور اخروی تعلیم کو تقسیم کرتے ہیں، اسلام نے کبھی بھی اس کو تقسیم نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو دعا مانگتے تھے۔ اللہ کے رسول کہتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں علم نافع کی، جو میرے لیے مفید ہو، میرے خاندان کے لیے مفید ہو، میری ملت کے لیے مفید ہو، میری ملک کے لیے مفید ہو، تمام کاموں کے لیے اے اللہ مجھے علم نافع عطا کر دے۔ اور ایک اللہ کے رسول کہا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ان علوم سے جو نفع بخش نہیں ہے، نہ انسان کے لیے، نہ اس کے خاندان کے لیے، نہ ملک کے لیے، نہ ملت کے لیے۔ اللہ کے رسول ان علوم سے پناہ مانگتے تھے۔ دونوں دعاؤں کو جمع کر لیے پتہ چلتا ہے کہ علم نافع کی ترغیب، تعلیم، تبلیغ اسلام اس کا حکم دیتا ہے۔
آج سب لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی وحی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو اللہ کے رسول پر سب سے پہلے نازل ہوئی ہیں۔ نماز کا حکم نہیں ہے، روزے کا حکم نہیں ہے، زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی سب سے پہلی وحی اقرأ ہے، اور اسی وجہ سے سارے لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے جتنا تعلیم پر زور دیا ہے اتنا کسی اور دھرم میں زور نہیں دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کے بدن میں جیسے ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اسی طرح سے کسی قوم کو اگر ترقی کرنا ہو اس کے پاس علم ہے تو وہ ترقی کرتی۔ خود اللہ کہتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ جو صاحب علم ہیں، صاحب ایمان ہیں، اللہ ان کے مقام اور مرتبے کو کہا ہے بہت بڑھا کے وہ کرتے ہیں۔ اور یقینی طور پر جو لوگ صاحب علم ہیں ان کا مقام اور مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما ولكن ورثوا العلم فمن اخذه بحظ وافر۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں اصحاب علم جو ہیں وہ نبیوں کے جانشین ہیں۔ نبی دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتے، خزانہ اور فیکٹریاں نہیں چھوڑ کے جاتے ہیں، جائیداد نہیں چھوڑ کے جاتے، وہ علوم نبوت چھوڑ کے جاتے ہیں، اور یہ صاحب علم اسی علوم نبوت کو آنے والی نسلوں تک پہنچاتا ہے۔ اور جو آدمی اس میدان میں جائے گا آپ یقین کیجئے کہ نبیوں کا جب وہ جانشین ہے، نبیوں کو گالی دی گئی ہے، نبیوں کو مارا گیا ہے، نبیوں کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں، نبیوں کے جسم اطہر پر غلاظت پھینکی گئی ہے، یقینی طور پر یہ تمام کام ان لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا جو نبی کے نقش قدم پر چلے۔ لیکن جب ان آیتوں کو آپ پڑھیے تو اللہ صرف اقرا نہیں کر رہے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ جس پڑھائی سے ہم اپنے خالق اور مالک کو پہچانیں، جس تعلیم کے ذریعے ہم اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، اپنے مبدأ اور منتہا کو پہچانیں، ہم کہاں تھے، کہاں سے ہم آئے ہیں، کہاں ہم کو جانا ہے، اس دنیا میں جو موقع ملا ہے اس میں ہم کو کیا کرنا ہے۔ جو علم آپ کو یہ سکھاتا ہے آپ یقین کیجئے کہ وہ علم نافع ہے۔ لیکن ناچنا گانا یہ تمام کی تمام وہ علوم ہیں جو نافع نہیں ہیں۔ بہت سے علوم کچھ دنیا کے لیے بہرحال مفید اور کارآمد۔ مکان بنانا ہے انجینئر کی ضرورت ہے، بیمار ہو گئے ڈاکٹر کی ضرورت ہے، لیکن یہاں سے جب جائیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے، وہاں مکان بنایا ملے گا، وہاں کسی انجینئر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس سے یہ کبھی مت سمجھیے گا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ انجینئر مت بنیے، آپ اپنے بیٹے کو سائنسداں بنائیے، انجینئر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، لیکن سب سے پہلے اس کو مسلمان بنائیے۔ جب یہ آیتیں اللہ کے رسول پر نازل ہوئیں غار حرا میں تو اللہ کے رسول وہاں جاتے تھے، 10 دن، ہفتہ، 15 دن رہتے تھے، اور جب توشہ ختم ہو جاتا تھا تو چلے آتے تھے، پھر جاتے تھے، اور اللہ سے چاہتے یہ تھے کہ صحیح جو راستہ ہے، صراط مستقیم جو ہے، اللہ میرے سامنے وہ بالکل واضح ہو جائے۔ تو جب پہلی وحی آئی ہے اور حضرت جبریل اصلی حالت میں آئے ہیں تو اللہ کے رسول ڈر گئے، اور جب گھر آئے ہیں تو حضرت خدیجہ جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، مکے کی شریف عورت، سب سے زیادہ مالدار عورت جو ان کی زوجیت میں تھی، ان سے کہا زملونی زملونی، چادر دو مجھ کو، چادر اٹھاؤ، اور اس کے بعد ان سے واقعہ سنایا کہ میں وہاں جاتا تھا، آج ایسا واقعہ پیش آیا اور میں ڈر گیا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی جان کو ہلاک کر دوں گا، میں برباد ہو جاؤں گا۔
قربان جائیے اگر کسی کو اس طرح کی بیوی مل جائے جو حضرت خدیجہ نے اللہ کے رسول کو ڈھارس دیا تھا، اگر اس طرح کی آج کسی کو بیوی مل جائے تو آپ یقین کیجئے کہ وہ انسان صحیح راستے پر چلے۔ اور اسی لیے خود اللہ کے رسول کہتے الدنیا کلھا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ، دنیا کی ساری چیزیں نفع اٹھانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور بہترین نفع اٹھانے کی چیز کیا ہے؟ نیک بیوی۔ اگر نیک بیوی کسی کو مل جائے تو آپ یقین کیجئے بہت بڑی دولت اس کو مل گئی۔ جب اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ سے کہا تو حضرت خدیجہ نے بالکل اسی وقت اللہ کے رسول کو یہ صبر کی تلقین کی، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ اے اللہ کے رسول، آپ کو اللہ رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم کھا کے میں کہتی ہوں کہ آپ جیسے انسان کو اللہ رسوا نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ جو کمزور ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو لوگ فقیر اور محتاج ہیں ان کو آپ کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی آپ عزت کرتے ہیں، ان کی آپ تکریم کرتے ہیں، اور جب کوئی آفت اور مصیبت آتی ہے، چاہے آسمانی ہو چاہے دنیاوی ہو، اس وقت آپ ان مصیبت زدوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام کام اگر دیکھیں آپ تو یہی خدمت کے کام، اور اسی خدمت کے ذریعے سے انسان لوگوں کے دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں گے ثواب آپ کو ملے گا، نیک آپ بن جائیں گے، اللہ کے ہاں اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ لیکن اگر آپ اس طرح کا کام نہیں کرتے ہیں جو لوگوں کے لیے مفید ہو، تو اللہ کے رسول تو کہتے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے مفید اور کارآمد ہو۔ دنیا کی کسی بھی شعبے میں ہو، اگر آپ مفید اور کارآمد ہیں تو لوگ آپ کی قدر کریں گے۔ اسی لیے آج بھی کہا جاتا ہے اپنے اندر نافعیت پیدا کیجیے۔ اللہ کا دستور ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بارش ہوتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے، سیلاب آتا ہے، تمام خس و خاشاک کو بہا کے لے جاتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کے وہ رک جاتا ہے، خس و خاشاک بہہ کے کنارے ہو کے سوکھ جاتے ہیں اور وہ بالکل ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جو پانی لوگوں کے لیے مفید اور کارآمد ہوتا ہے وہ زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے، اور اس زمین سے نکال کر آپ پیتے بھی ہیں اور اپنی ساری ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ آج بھی اگر مسلمان اپنے اندر نافعیت پیدا کر دیں، اپنے جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج کے لوگوں سے بتا دیں کہ ہم تمہارے لیے مفید ہیں، کارآمد ہیں، آج گئے گزرے دور میں بھی انسان اس کو سر پر بیٹھانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر آدمی ہائے مال ہائے مال ہائے مال، جہاں سے بھی آئے مال آ جائے بس مال لے لیتے۔ مال یقیناً ضروری ہے، دنیا میں ہم آئے ہیں، دنیا میں ہم کو رہنا ہے، اللہ نے پیٹ دیا ہے، اس پیٹ کو بھرنا ہے حلال روزی سے۔ اللہ نے جسم دیا ہے، اس جسم کے آرام کے لیے کوئی جھوپڑا چاہیے، کوئی مکان چاہیے، چاہے کچا ہو چاہے شاندار بلڈنگ ہو، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم لوگ اگر کسی قلعے میں ہوگے، کسی شاندار بلڈنگ میں ہوگے، جب دنیا سے جانے کا وقت آ جائے گا تو وہ بلڈنگ تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں رہنا ہے تو دنیا دار الاسباب ہے، ان تمام اسباب کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں روزی میں دیتا ہوں، لیکن گھر میں بیٹھ کر آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیے کہ نہیں جو کھیت میرا 1 بیگھہ ہے، ابھی جب دھان کا موسم آئے گا تو میرے گھر میں اتنا من اتنے کنٹل دھان آ جائے گا، بیٹھے بیٹھائے نہیں ہے۔ آپ کو کھیت جوتنا پڑے گا، بیج اچھا لانا پڑے گا، کھاد ڈالنی پڑے گی،
جانوروں سے حفاظت کرنی پڑے گی، اگر جراثیم لگ جاتے ہیں تو جراثیم کچھ دوائیں آپ کو چھڑکنے پڑے گی، تب جا کے آپ کے گھر میں آئے گا، اس میں بھی جب اللہ چاہیں گے تب۔ اکثر بچوں سے میں کہتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں دعا کر دیجئے اولاد ہو جائے، شادی کیا؟ ابھی نہیں، آسمان سے ٹپکے گی اولاد، زمین سے نکلے گی۔ شادی کرو، بیوی سے ملو، پھر اللہ سے دعا کرو رب حب لی من الصالحین، تب اللہ دیں گے۔ لیکن آپ بغیر شادی کے چاہیں اولاد، اس دنیا میں دارالاسباب ہے، جنت میں جائیں گے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو جس اسلام کو ہم اور آپ مانتے ہیں، جس کو ہم نے قبول کیا ہے، اس نے مہد سے لے کر لحد تک اس دنیا کی زندگی کے تمام شعبوں میں، بلکہ اس دنیا سے جانے کے بعد جب عالم برزخ میں رہتے ہیں تو وہاں کے لیے بھی اسلام نے آپ کو تعلیمات دی، اور جب آپ اس کے مطابق زندگی گزاریں گے تبھی آپ کو امن بھی ملے گا، چین بھی ملے گا، سکون بھی ملے گا۔ آج جگہ جگہ جو فسادات ہوتے ہیں، جگہ جگہ جو نفرت کے بازار گرم ہیں، کیا وہ جاہل ہیں؟ پڑھے لکھے لوگ، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی کا ہے ایم اے کیے ہوئے ہے، کوئی بی اے کیے ہوئے، لیکن جب ہنگامہ ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے نہیں، ان پر حملہ شروع کر دیتے۔ آج سے ہم لوگ ہندوستان میں ہیں، ایک زمانے سے ہیں، صدیاں گزر گئی ہیں اور ہم مل جل کر رہتے تھے، لیکن آج ایسی فضا بن گئی ہے کہ اسکول میں جائیے تو وہاں بھی پریشانی، کوئی بچی برقع پہن کے نہیں جا سکتی ہے، پردے میں نہیں جا سکتی ہے۔ اب ہمارے علماء کے ذہن میں آیا کہ ہمارا اپنا اسکول ہونا چاہیے، اسلامی نقطہ نظر سے جو کچھ ہم کو ملک کا دستور اجازت دیتا ہے، ہم اپنا اسکول قائم کر کے اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو ہم تعلیم دے سکتے ہیں۔ بعض مرتبہ لوگ صرف کا ہے اسکول کا بورڈ دیکھتے ہیں، انگلش میڈیم، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، لیکن سائن بورڈ دیکھ کے مت بھیجا کیجیے۔ آپ وہاں کا نصاب دیکھیے کیا ہے، آپ کے بچوں کو کیا پڑھایا جاتا ہے، آپ کے بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ گھر میں تو مسلمان ہیں، اسکول میں جائیں تو غیر مسلم ہو جائیں۔ ایک صاحب میرے جاننے والے تھے، انہوں نے اپنے بچے اور بچی کو ایک اسکول میں داخل کیا، انگلش میڈیم۔ 3 دن کے بعد وہ بچے آئے گھر میں ڈانس کرنے لگے۔ اب ان کا کیا ہے، کان کھڑا ہو گیا، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میرے گھر میں نہ تو ڈانس ہے، نہ ناچ ہوتا ہے، نہ میرے گھر میں ٹی وی ہے، نہ میں اپنے بچوں کو کسی کے گھر بھیجتا ہوں، تو کہاں سے یہ سب سیکھا۔ بلایا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، بچہ اور بچی دونوں کو بلایا تو کہا ہم کو اسکول میں یہ ڈانس سکھایا جاتا ہے۔ فوراً وہ گئے اور اس اسکول سے نام کٹوا دیا کہ ایسا اسکول مجھ کو نہیں چاہیے جہاں بچہ اور بچی نچنیاں اور گویہ بن جائیں اور سورج دیوتا کی پوجا کرنا شروع کریں۔ ہمارا دین تو ہم سے کہتا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ ساری کائنات اللہ کی ہے، جب ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، سب کچھ وہ کرتا ہے، تو یہ پیشانی کس کے سامنے جھکے گی؟ اسی رب کائنات کے سامنے جھکے گی۔ یہ ہاتھ کس کے سامنے اٹھیں گے؟ اسی رب العالمین کے سامنے اٹھیں گے۔ ہمیں کوئی بھی ضرورت ہو، اپنی تمام ضرورتوں کو اس رب کائنات سے مانگیں گے، کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، اس کی ہمیشہ دعا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ انسان صرف رب کائنات کے سامنے جھکے گا، کسی اور کے سامنے نہیں۔ لیکن آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے، بہت سے لوگ بہت زور دے کر کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن جب الیکشن آتا ہے، چاہے پردھانی کا آئے، چاہے نگر پالیکا کا آئے، چاہے اس سے بڑا الیکشن ہو، اس سے چھوٹا الیکشن ہو، ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ دیکھ کے طبیعت دنگ رہ جاتی ہے کہ ایک مسلمان ایسا کام کرے گا۔ مندروں کے سامنے جا کے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہتے ہیں، ایک جگہ سے اگر کچھ پیسہ ملنے والا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اور اسلام جن چیزوں کی مخالفت کرتا ہے وہ سارے کام کرتے ہیں۔ ایک مسلمان ایسا کام نہیں کرے۔
وہ تو صرف اللہ پر ایمان لے آیا ہے، اس اللہ کے لیے، رسول کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے گا، لیکن اس اسلام پر آنچ نہیں آئے۔ لیکن آج سودا سب لوگ کرتے ہیں اسلام، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بچی ہو، اس کو راستے سے ہٹا دیں، کوئی بڑا آدمی ہے اس کو دینداری سے ہٹا دیں، پوری کوشش یہ ہے کہ دین پر قائم نہ رہیں، اس لیے کہ دین پر قائم رہیں گے تو یہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اس لیے کہ ہمارے عقائد بھی صحیح بالکل ہونے چاہیے۔ ایک اللہ پر ایمان ہو، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اور یہ تمام نبیوں کا پیغام تھا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی بندگی اور عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ حضرت آدم نے یہی کہا، حضرت نوح نے کہا، حضرت زکریا نے کہا، حضرت ابراہیم نے کہا، حضرت اسماعیل نے کہا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام نے کہا، تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات کہی، ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کو مان لو، سارا کام تمہارا بن جائے۔ اس کے بعد تمام نبیوں پر ہم ایمان لے آتے ہیں، لیکن اللہ کے آخری رسول کو ہم خاتم النبیین مانتے ہیں۔ اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ان پر صرف کلمہ پڑھ دینا، محمد الرسول اللہ کہہ دینا یہ کافی نہیں ہے۔ فالذین آمنوا بہ وعزروہ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو شخص اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، ان کی تعظیم اور توقیر کرے، ان کی نصرت اور مدد کرے، اور جو کتاب وہ لے کر آئے ہیں جو ان پر نازل ہوئی ہے قرآن، اس کی اتباع کریں، وہ کامیاب اور کامراں ہو۔ ہر وقت انسان کو سوچنا چاہیے کہ میرا عمل اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے یا نہیں۔ اسی لیے جب عمل صالح کی بات آتی ہے تو کہا جاتا ہے دو چیزیں اس میں ہوتی ہیں، اللہ کی خوشنودی، رضا جوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اگر دونوں چیزیں ہیں تو آپ کا عمل بالکل صحیح ہے، اور یہ عمل صالح اللہ تک پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو جنت کی نعمتیں عطا کریں گے۔ لیکن دونوں میں سے اگر کوئی ایک چیز نہ ہو تو آپ یقین کیجئے کہ وہ عمل صالح نہیں کہتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہوں لیکن ان اوقات میں پڑھیں جب اللہ کے رسول نے منع کیا ہو، سورج نکل رہا ہو، سورج ڈوب رہا ہو، نصف النہار پر ہو، اس وقت کی نماز قابل قبول نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ان اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا۔ قرآن ہم سے کہتا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھنا۔ آج کے بہت سے نوجوان کہتے ہیں قرآن کی آیت بہت اچھی لگتی ہے، لا تقربوا الصلاة، لیکن آگے نہیں پڑھتے، وانتم سکارا اللہ نے کہا، نشے کی حالت میں پڑھنا منع کیا۔ لیکن جب آپ نشے کی حالت میں نہیں ہیں تو اس وقت آپ کو نماز پڑھنا ہے، 5 وقتہ نماز فرض ہے، ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ لیکن آپ دیکھ لیجئے نماز کے سلسلے میں کتنی ہم کوتاہی کرتے ہیں، سب کو مانتے ہیں۔ محلے کی آبادی، گاؤں کی آبادی، مسجد کی آبادی، کہیں بھی آپ چلے جائیں، فجر اور عشاء میں نہیں کہتا، ظہر اور عصر میں چلے جائیے، مغرب میں چلے جائیے، اس وقت آرام کا وقت نہیں ہے، کام کا وقت نہیں ہوتا، لیکن تب بھی کتنے لوگ رہتے ہیں پتہ چل جاتا ہے۔ دادا جائیں گے تو جس کو لے کے جانا ہے اس کو لے کے نہیں جائیں گے، جوان بیٹا ہے، بالغ ہے، ہٹا کٹا ہے، اذان ہو رہی ہے، باہر بیٹھا ہوا ہے، دیکھ رہا ہے موبائل، لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس سے کہنے کی جرات نہیں ہوتی کہ بیٹا مسجد میں چلو، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز آ رہی ہے۔
لیکن جو چھوٹا سا ہے، ناتی پوتا، 4 سال کا، 3 سال کا، جس کو مسجد نہیں لے جانا چاہیے، سن شعور کو نہیں پہنچا ہے، نہ جانے کہاں ہنسنے لگے گا، کہاں پیشاب کر دے گا، لیکن اس کو لے کے جائیں گے، کہیں گے پتوا مانت نہیں رہا، نتیہ مانت نہیں رہا۔ جس کو لے جانا ہے اس کو نہیں لے جانا۔ نماز میں تو ہم کوتاہی کرتے ہی ہیں، 5 وقتہ نماز ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے ڈنڈے پڑیں گے۔ اور اسی لیے جب لوگ جائیں گے وہاں تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کہاں تم چلے گئے، جہنم میں کیوں چلے گئے؟ ہمارے ساتھ دنیا میں رہتے تھے، آؤ ہم تو جنت میں ہیں۔ تو وہ لوگ جواب دیں گے لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِدِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ۔ بھیا ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے دولت دے رکھی تھی، ہم مسکینوں کی ضرورتوں کو نہیں پورا کرتے، ان کو کھانا وانا نہیں کھلاتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہم لوگ بیکار لایانی باتوں میں بیٹھے لگے رہتے تھے، ایران کی توران کی بات کرتے رہتے تھے، اور ہم قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ اتنے میں موت آ گئی تو اب کہاں جائیں؟ یقین یہاں بمانے موت ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ آج بہت سے غلط قسم کے پیر بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب یقین کے درجے پہ پہنچ جاؤ تو نماز روزہ کل معاف۔ نماز پڑھیں گے مکے میں، کھانا کھائیں گے اپنے گھر برگدوا میں۔ جب نماز وہاں پڑھ رہے تو کھانا بھی وہیں کھا لو نا۔ ایک عورت تھی، اس کا شوہر کسی سے اسی طرح کے پیروں کا مرید تھا، کہا کہ پیر صاحب آ رہے ہیں، اچھا سا کھانا پکا دینا۔ تو کہا کیا پکا دوں؟ کہا کہ پکا دینا کچھ جو تمہاری سمجھ میں آئے۔ تو بہرحال اس نے گوشت بھونا، چاول پکایا، گوشت نیچے رکھ کے اوپر سے چاول رکھ دیا، دسترخوان بچھا کے کہا لے جاؤ۔ جب وہ لے گئے کہا خالی چولوا کھیئے پیر صاحب کا؟ کہا مکہ مدینہ نظر آتا ہے پیر صاحب کو، چولوا کے نچواں گوشت نہیں نظر آ رہا ہے۔ عورتیں بہت سیدھی ہوتی ہیں اور بعض مرتبہ بہت ٹیڑھی ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ اتر آئیں کسی مرد کو سدھارنے پر تو آپ یقین کیجئے کہ بہت جلدی سدھار دیتی ہیں، سارا کام وہ اپنا منوا لیتی ہیں۔ ایسے ہی اگر شوہر چاہے تو اس کو بھی نماز پڑھنے کی عادت ڈال سکتا ہے، شوہر نمازی نہیں ہے تو اس کو نماز بھی پڑھا سکتا ہے۔ اگر وہ غلط کام کرتا ہے، غلط کام سے روک بھی سکتی ہیں، سب کچھ وہ۔ کوئی آدمی بنگلور جا کے بزرگ بن جائے، کہیں اور جا کے بڑکا بزرگ بن جائے، 4-5 آدمی کو لے جائے، تسبیح ہے، سب کچھ ہے، لیکن بیگم سے جب کہیں گے کہ میں بزرگ ہوں تو اگر صحیح معنوں میں بزرگ ہوں گے تبھی وہ تسلیم کریں گے، ورنہ عورتیں جلدی کسی کو تسلیم نہیں کرتی۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہنے لے تم مانتی نہیں ہو میں کتنا بڑا بزرگ ہوں؟ کہنے لے بزرگ ایک ہے وہ اوپر جو ہے اڑتے رہتے، آپ ذرا سا اڑ کے دکھائیے۔ کہنے لے مہی تو تھا کہ اسی لیے ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے۔ لیکن تاجدار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ، جو آپ کی دیانت کو، آپ کی امانت کو، آپ کی للہیت کو دیکھتی تھی، جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا میں رسول ہوں، سب سے پہلے وہ ایمان۔ اور جو لوگ آپ کے ساتھ تھے، جو ہر وقت آپ کو دیکھتے رہتے تھے، وہ ایمان لاتے۔ لیکن آج ہمارے ساتھ جو رہتا ہے ہماری کمیوں کو جانتا ہے، ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے، اس لیے جب ہم کہتے ہیں تو وہ ہماری بات نہیں مانتا ہے۔ تو اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی جس کام میں ہو، نبی کے طریقے پر ہو، وہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں عمل صالح کہلاتی ہیں، اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہوں دکھانے کے لیے، اللہ کہتے ہیں ایسی نماز مجھ کو نہیں چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے رسول کبھی کبھی میں نوافل پڑھتا ہوں تو لوگ دیکھ لیتے ہیں تو تعریف کرتے ہیں، کیا یہ بھی ریاکاری میں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا جب تم نیت باندھتے ہو تو دل کے کسی گوشے میں یہ خیال رہتا ہے کہ لوگ مجھ کو دیکھ لیں، میری تعریف کریں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ جو تمہاری تعریف ہو رہی ہے نقد انعام مل رہا ہے، اور جو نماز پر اجر و ثواب ملے گا وہ بعد میں ملے گا، اللہ دیں گے۔
تو پتہ چلتا ہے عقائد بھی ہمارے صحیح ہوں، تمام عبادتیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، سب کی سب بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ آج تو بہت سے لوگ کہتے ہیں مالدار ہیں تو روزہ رکھنے کیا ضرورت ہے؟ ارے غریب فقیر ہو وہ روزہ رکھے جس کے پاس کھانے پینے کا نہ ہو۔ لیکن روزے کی فرضیت سن 2 ہجری میں آئی، جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مکے سے مدینہ طیبہ آئے ہیں، مسلمان خوشحال ہو گئے، اس وقت یہ حکم آیا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور آج بھی رمضان بالکل سر پر آپ کے ہے، آنے والا ہے۔ بہت سے لوگ رمضان کا جیسے مہینہ آئے گا بیمار ہو جائیں گے، صحت خراب ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ لیکن کوئی ڈاکٹر اگر کہہ دے کہ تم اتنی دیر میں کھانا، اس سے پہلے مت کھانا ورنہ تمہارے اندر شوگر ہے، فلاں ہے، ڈھکاں ہے، بیماری ہے، یہ ہو جاؤ، ڈاکٹر کی بات مان لیں گے۔ لیکن اللہ اس کے رسول کے جو احکامات ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہمارے اندر جو قوت اور طاقت ہوتی ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم کو ایسا حکم دے دیں جو ہم اس کو ادا نہ کر سکیں، ایسا نہیں۔ پہلے زمانے میں لوگ حج کرنے جاتے تھے، جب بڑھائے جاتے تھے تب جاتے تھے۔ اب سے جائے کہ حج کے لیے داڑھی رکھے کی پڑی، نماز پڑھے کی پڑی، لوگ حاجی کہیں گے، بہت سے غلط کام چھوڑنا پڑے گا، تو سوچتے تھے ایک دم بڑھوتی میں چلیں گے۔ ہم لوگ مدینے جب پڑھتے تھے، جتنے بڑھوا حاجی دکھائی دیتے تھے تو سمجھ جاتے تھے بنگلہ دیش کے ہیں، ہندوستان کے ہیں، پاکستان کے، بقیہ اور ممالک کے نوجوان ہیں۔ لگتا تھا کہ ہاں حج کے جذبے سے آئے ہیں اور سعی ہو، طواف ہو، سب کر رہے ہیں۔ جو بڑھوتی میں جاتے تھے اب تو سب گاڑیاں آ گئی ہیں، چارپائی پہ رکھ کے ان کو کندھے پہ اٹھا کے لے کے طواف کراتے، سعی کراتے۔ اس حج میں کون سا مزہ ہے؟ تو یہ تمام کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھایا اور بتایا کہ ان عبادتوں کو تمہیں کرنا ہے۔ زکوٰۃ جس کے اوپر فرض ہے اس کو دینا ہے ورنہ پکڑے جائیں گے، اور اتنی سخت وعید آئی ہے کہ انہی پیسوں کو، سونے اور چاندی کے اس وقت سکے ہوتے تھے، ان کو تپایا جائے گا، ان کا جسم داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ لیکن قرآن نے ترغیب دی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے۔ ایک دانہ خرچ کرو تو اللہ تعالیٰ 700 دانے دیتے ہیں۔ لیکن قرآن نے جو مثال دی ہے اس کو غور سے پڑھیے، تب پتہ چلتا ہے کس طرح کا پیسہ اللہ کے راستے میں دینا چاہیے اور کس طرح کا پیسہ دینے پر اللہ تعالیٰ یہ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ ایک کسان سے پوچھئے تو وہ بہترین قسم کا بیج لے آتا ہے، کھاد لے آتا ہے اور بہترین طرح سے جوتتا ہے زمین کو، بالکل مسطح اور برابر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تب جا کے اس بیج کو زمین میں ڈالتا ہے، وقت سے سینچائی کرتا ہے، دوائیں چھڑکتا ہے، اس کے بعد کیا ہے تب حفاظت کرتا ہے، جانور نہ کھانے پائیں، کوئی کیڑا نہ لگنے پائے، اور پھر اخیر میں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو عطا کرے۔ اب اگر آپ حرام کمائیں اللہ کے راستے میں دیں اور سوچیں کہ میں تو جامعہ جوہریہ میں دیا ہوں، حرام کمائی نہیں کی جاتی، اچھا مال اچھی جگہ استعمال کیا۔ اور ایک ہی ذریعہ ہے حلال طریقے پر کمانا، حلال جگہ پہ خرچ کرنا، یہ درست ہے۔ اس کے علاوہ جتنی شکلیں ہیں سب غلط۔ بہت سے لوگ جاتے ہیں الٹا سیدھا کما کے آ جاتے ہیں، مکان کھڑا کرتے ہیں، پلر کھڑا ہو گیا، چھت نہیں ڈلتی، دوبارہ گئے تو کفیل کو معلوم ہو گیا کہ یہ غلط آدمی تھا، اس نے واپس کر دیا، بس پلر ہی کھڑے رہ جاتے ہیں، چھت نہیں ڈھل پاتی۔
لیکن اگر کوئی آدمی حلال روزی کمائے، حلال روزی کے مطابق اپنا مکان بنانا چاہے وہ چھپر کا ہو، چاہے وہ کچا مکان ہو، آپ یقین کیجئے کہ اس کا مکان بن جائے گا، اس کو سکون ملتا ہے۔ تو نفلی صدقہ کرنا چاہیے، لیکن اس میں بھی خیال کرنا چاہیے آپ کے دل کی نیت کیا ہے۔ اگر اللہ کی رضا جوئی ہے، ایک پیسہ بھی بڑا قیمتی، اور اگر آپ نے دکھانے کے لیے لاکھوں دیا ہے، جو آج کل ہوتا ہے عام طور سے، برا مت مانیے گا اگر مدرسے والے ہوں یا کوئی مالدار ہو، یہ حقیقت ہے کہ مدرسے والے بھی صرف مالداروں کی جیب پر نگاہ کرتے ہیں، اور مالدار جو ہوتے ہیں جب مدرسے میں آتے ہیں تو ان کا یہ رہتا ہے کہ میری عزت ہو، میری تکریم ہو، میرا استقبال ہو۔ کوئی عالم اگر آ جاتا ہے تو اس کے سامنے اس عالم کی قدر نہیں کرتے، لیکن اس مالدار کی قدر کرتے، اس لیے کہ چندہ ملتا ہے۔ چندہ اللہ دیں گے۔ اگر آپ نیک نیت سے کوئی ادارہ کھولیں گے، آپ یقین کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ دیں گے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بادہ کے تھے اور اپنے علاقے میں مدرسہ چلاتے تھے۔ کئی جلسوں میں میرا ساتھ ہوا قاری صاحب کا، تو وہ اخیر کی عمر میں عام طور سے جلسوں میں کہتے تھے، مالداروں تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ ہم مدرسہ چلاتے ہیں، مت دو تم پیسہ، اللہ اس سے بہتر چلائے۔ تو آج بھی ہم کو اور آپ کو اگر ہم نیک کام کر رہے ہیں، صدقہ جاریہ اس طرح کا مدرسہ بنا رہے ہیں تاکہ یہاں سے جو بچی اور بچیاں پیدا ہوں وہ آپ کے لیے، ادارے کے لیے، آپ کے اساتذہ کے لیے نیک نامی کا سبب بنے، تو اچھا مال دیجیے، اچھا پیسہ خرچ کیجیے۔ ایک صاحب مالدار تھے اور وہی کسی مدرسے کے ناظم بنا دیے گئے، تو جب گیٹ بنا تو یہ ہوا کہ گیٹ پر کیا لکھایا جائے، تو ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا لا یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون لکھوا دیجیے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا صاحب علم اور غیر صاحب علم برابر نہیں ہو سکتے، کہ نہیں مت لکھوا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ میں کیا ہے عالم نہیں ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو میری تو خود قرآن یہ کہتا ہے کہ صاحب علم کا مقام اور مرتبہ بڑھا ہوا ہے، لیکن جب وہ اپنے علم کی قدر کرے گا، اپنے علم کے مطابق عمل کرے گا، اپنے علم کو دوسروں تک پہنچائے گا، تو آپ یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کرے گا۔ تو اس لیے انسان تو صرف اپنی نیتوں کو سدھار لے، اور اس طرح کے جتنے جامعات جویریہ ہو، دوسرے اور جامعات ہوں، مدرسے ہوں، جہاں دین سیکھا جاتا ہے، اگر آپ سکھاتے ہیں، جو دیندار ہوگا، جو اسلام کی تعلیمات سے واقف ہوگا، عقائد بھی صحیح ہوں گے، عبادات بھی صحیح ہوں گے، معاملات بھی صحیح ہوں گے۔ آج جہاں بھی چلے جائیے تو کہتے ہیں تیل والا ملاوٹ کرتا ہے، اس میں الٹا سیدھا ملاتا ہے، گھی والا ملاتا ہے، بلکہ دال والا بھی الٹا سیدھا ملاتا ہے، دودھ والا پانی ملاتا ہے۔ اعظم گڑھ میں میں رہتا ہوں، ایک مرتبہ ایک صاحب سنانے لگے کہ ایک دودھ والا آتا تھا میرے یہاں، تو جب دودھ ناپ کے دینے لگا تو ہمارے یہاں چھوٹی جو مچھلی ہوتی ہے اس کو ڈڑوا کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ارے دودھوا میں ڈڑوا ہے رے، تو کہیں کہ روہو رہی بھئی 60 روپیہ کیلو، 40 روپیہ اس وقت دودھ تھا لیٹر، تو کہنے 40 روپیہ اور 60 روپے میں آپ کو بڑا بڑا روہو ملے گا، ڈڑوے ملے گا، کسی تالاب سے پانی ملایا ہوگا، کچھ مچھلیاں چلی ہو گئیں گی ناپتے وقت۔ مدرسہ بالکل روڈ پہ ہے، دیکھتا ہوں کہ چلتے ہیں، پیچھے باندھے رہیں گے بڑکا مٹکا، آگے 3-4 ڈبے لٹکے رہتے ہیں، اسی بڑے میں سے چھوٹے ڈبے میں ڈال کے آگے لٹکائے رہیں گے، ان کو دیں گے، یہ اصلی ہے، اور جب دے دیا پھر پیچھے سے بھر کے وہ اصلی ہو، دن بھر بیچتے ہیں اور دن بھر سب اصلی رہتے ہیں۔ سارے لوگ یہی کام کرتے ہیں اور دوسروں پر الزام دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے صرف ایک جملہ کہا ہے، اگر اس جملے کی حقیقت آدمی سمجھ جائے تو اس طرح کی ہیرا پھیری کبھی نہیں کرے گا۔ اللہ کے رسول بازار میں گئے، گیہوں رکھا ہوا تھا، ہاتھ ڈالا، اوپر گیہوں سوکھا ہوا تھا، نیچے بھیگا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا من غشنا فلیس منہ،
جو دھوکہ دے گا اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا، میرا امتی نہیں کہلانے کا حقدار ہے۔ دھوکہ دے اور اپنے آپ کو مسلمان کہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج کون آدمی ہے، بعض مرتبہ آدمی جاتا ہے کہ چلے اپنے بھائی کی دکان سے لے لیں، جب گئے تو طرح طرح کے احسان رکھ کے وہ سامان دیتے، اور اس کے بعد جب کسی غیر مسلم سے پوچھئے تو بغیر کچھ احسان کیے ہوئے اس سے کم دام۔ ایک مرتبہ میں نے لانٹین لینے کے لیے گیا، جس زمانے میں لانٹین چلتی تھی، تو ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب 200 کی بیچی تھے لیکن آپ کے لیے 100۔ اتنا بڑا احسان۔ اور اس کے بعد کہا ہے میں نے لیا نہیں، صرف دام پوچھ کے، میں نے کہا ٹھیک ہے لے لیں گے، ابھی تو خالی پوچھنا تھا۔ ایک غیر مسلم کی دکان پہ گیا، وہی لانٹین وہی کمپنی، اس نے کہا 80 روپے کی۔ تو اگر آپ اس دنیا میں ہیں، تجارت کے میدان میں ہیں، وہاں مسلمان نہیں دیکھتا، وہاں دیانتداری دیکھی جاتی، وہاں امانتداری دیکھی جاتی۔ ایک مسلمان دیانتدار ہوتا ہی ہے، لیکن اگر وہ جھوٹ بولے کہ بغیر جھوٹ بولے تجارت چلتی نہیں ہے، بغیر سود لیے ہوئے تجارت نہیں چلتی، یقیناً وہ پکا اور سچا مسلمان نہیں۔ دیہاتی علاقوں میں جو لوگ سبزیاں بوتے ہیں تو ہم لوگوں کی طرف بھی چلتا ہے، چاہے کھیرا ہو، چاہے ٹماٹر ہو، خربوزہ ہو، اور جو سبزیاں ہیں، تو نیچے رکھتے رکھتے جب آتے ہیں اوپر، جس کو ہمارے ہاں موہڑا لگانا کہتے ہیں، اوپر جو سبزی رہتی ہے، اچھے قسم کا ٹماٹر، اچھے قسم کا کھیرا، جب وہ کھول کے دکھاتے ہیں تو لینے والا سمجھتا ہے نیچے تک اسی طرح، لیکن جب لے جا کے گھر کھولتا ہے تو اوپر والا تو صحیح ہے، اندر جانے کے بعد سڑا ہے، گلا ہے، طرح طرح کے۔ تو آپ موہڑا تو اچھا دکھاتے ہیں، یہ ایک طرح سے دھوکہ ہے۔ چاول آپ بیچ رہے ہو، چاول اوپر کسی اور قسم کا رکھ دیں، نیچے غلط قسم کا رکھ دیں، تو دیکھے کہے گی تو بہت اچھا چاول ہے، اس کے بعد نیچے جب گیا پتہ چلا موٹکا موٹکا چاول ہے، تو آپ کو وہ دعا دے گا کہ بد دعا دے گا؟ بد دعا دے گا۔ تو اسلام یہ نہیں سکھاتا، اسلام کہتا ہے جس میدان میں جاؤ تم مسلمان بن کے رہو، جب کسی سے معاملہ کرو تو معاملہ دیانتداری کی بنیاد پر، امانتداری کی بنیاد پر کرو۔ اور سب سے بڑا اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق کی تعلیم دیتا ہے۔ دشمن ہو، دوست ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، اسلام کی تعلیمات کو پڑھیے تو عجیب و غریب لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک بچہ بیٹھا، جو بچے ماں باپ کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ نہیں کھاتے ہیں، جب کسی مہمان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کو جو چیز پسند آ جائے گی کود کود کے اس کو لے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ مہمان کو ملے گا نہیں ملے گا، اس سے کوئی مطلب نہیں، مجھ کو چاہیے۔ تو جب ایک بچہ اسی طرح سے کھانے لگا تو اللہ کے رسول نے اس کو کچھ نصیحتیں کہا، بیٹا اللہ کا نام لے کے کھاؤ، داہنے ہاتھ سے کھاؤ، اپنے آگے سے کھاؤ، اگر ایک طرح کی چیز، مختلف طرح کی چیزیں ہیں تب آپ سب جگہ سے اٹھائیں۔ اب یہ تعلیم جب بچوں کو پہلے دن سے ملے گی، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ کر کے کھاؤ، کھانے سے پہلے ہاتھ منہ دھو لو۔ جب کرونا آیا تو سارے لوگ اتنا ہاتھ منہ دھونے لگے کہ اللہ کی پناہ، ایسا لگ رہا ہے کہ استنجا کر کے آ گیا، لیکن جیسے ہی کرونا گیا تو سب ختم۔ اسلام نے تو پہلے دن سے کہا۔ اللہ کے رسول کے صحابی تھے حضرت سلمان فارسی، ان سے کفار مکہ مذاق کے طور پر کہتے تھے، تم جس کو نبی مانتے ہو تم کو ہگنا اور موتنا سکھاتے ہیں؟ یہ کوئی سکھانے کی چیز ہے؟ یہ تو ہر انسان کی، ہر جانور کی ضرورت ہے، جانور اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہے۔ تو حضرت سلمان فارسی احساس کمتری میں نہیں مبتلا ہوئی، باقاعدہ فخر کے ساتھ کہا، جی ہاں میرے نبی نے مجھ کو ہگنا اور موتنا سکھایا ہے، میرے نبی نے مجھ سے کہا قبلہ کی طرف رخ کر کے پیشاب اور پاخانہ مت کرنا، قبلہ کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب اور پاخانہ مت کرنا، استنجا داہنے ہاتھ سے مت کرنا، بائیں ہاتھ سے کرنا، استنجا کرنا ہو تو ڈیلا لے لو پھر پانی سے دھو لو، ہڈی مت استعمال کرنا، گوبر مت استعمال کرنا، یہ ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا۔
یقینی طور پر اسلام کی تعلیمات ہر شعبے میں آپ جائیں، اللہ کے رسول چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے تو سلام کیا کرتے، بچوں کو عادت پڑتی تھی۔ آج بہت سے علاقوں میں جہاں اس طرح کے مدارس نہیں ہے، دینی ماحول نہیں ہے، وہاں کوئی سلام کرنے والا نہیں۔ جب اسکول میں جاتے ہیں جہاں گڈ مارننگ اور مالنی کیا کیا، تو وہ تو ایک محدود آپ دے رہے ہیں۔ اسلام نے جو کلمہ سکھایا السلام علیکم، صبح نہیں شام نہیں، زندگی بھر اللہ تم پر سلامتی نازل کر، گویا وہ یہ عہد و پیمان کرتا ہے کہ تم مجھ سے ملے ہو، میں تمہاری عزت اور آبرو پر حملہ نہیں کروں گا، تمہاری میں بدخواہی نہیں چاہوں گا، تمہیں میں برا بھلا نہیں کہوں گا، تم مجھ سے بالکل امن اور سلامتی کے ساتھ رہو۔ یہ کسی اور دین اور کسی اور دھرم میں یہ لفظ نہیں ہے۔ سلام کرنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے، اور اللہ کہتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، جو آدمی نے کہا ہے اس میں بڑھا کر اضافہ کر کے کہیے۔ آپ کو اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمت اللہ، اگر ورحمت اللہ اس نے کہا ہے وبرکاتہ ملا کے کہیے۔ اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ جو حدیث ابھی آپ کو بتایا کہ انہوں نے احساس کمتری میں نہیں مبتلا ہوئی، باقاعدہ کہا کہ میرے نبی نے مجھ کو سکھایا ہے کھانے کا بھی طریقہ، استنجا کا بھی طریقہ، سونے کا بھی طریقہ، لوگوں سے ملنے کا بھی طریقہ۔ حضرت عبداللہ ابن سلام جب اسلام لے آئے تو انہوں نے کہا پہلی آواز جو نبی کی زبان سے میرے کان میں پڑی وہ یہ تھی ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام۔ اے لوگو، پوری انسانیت کو مخاطب کیا اللہ کے رسول، وہ صرف مسلمانوں کے نبی نہیں تھے، وہ تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے۔ رسول اللہ الیکم جمیعا، قیامت تک اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے، سکہ چلے گا تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا۔ یقینی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو مخاطب کر کے کہا افشوا السلام، سلامتی کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ جب ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو السلام علیکم کہو، چاہے تم پہچانتے ہو چاہے نہ پہچانتے ہو۔ آج گھروں میں بچے دیکھا ہوگا جب آئیں گے مامو سلام علیکم، دادا سلام علیکم، چچا سلام علیکم، اس کا مطلب ہے جس کو نہیں پہچانتے ہیں بچے سلام نہیں کرتے، جس کو پہچانتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا سب کو سلام کرو۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اللہ نے دولت دی ہے، کھلاؤ، خرچ کرو، غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، اس طرح کے کام کرو جو صدقہ جاریہ ہے۔ سڑک بنوا دیجئے، نل لگوا دیجئے، مدرسہ قائم کر دیجئے، رفاہی کام کیجئے، جس کی وجہ سے جب تک آپ کا وہ کام باقی رہے گا اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، اب کچھ کرے گا نہیں تو اس کے کھاتے میں لکھا کیسے جائے؟ لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں 3 کام کا اجر و ثواب اس کے کھاتے میں لکھا جاتا رہے گا۔ صدقہ جاریہ، مسجد بنوا دیا، مدرسہ بنوا دیا، رفاہی کام کروا دیا، کہیں پانی کا نظم نہیں نل لگوا دیا، غریب ہیں گھر نہیں ہے ان کو گھر بنا کے دے دیا۔ اس طرح کی جو رفاہی کام ہیں، خدمت کے کام ہیں، جب وہ کرو گے تو یہ صدقہ جاریہ ہوگا، تمہیں اجر و ثواب ملتا رہے گا، تم دنیا میں رہو یا نہ۔ دوسرا ہے علم ينتفع به، جو شروع میں نے کہا علم نافع کی اللہ کے رسول نے دعا کی ہے، علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے۔ اسلام ہمیشہ علم نافع کی طرف لوگوں کو رغبت دیتا ہے، اس کا شوق دلاتا ہے، اس کے پڑھنے اور پڑھانے کو ترغیب دیتا ہے، اس لیے کہ جو آپ کی ذات کے لیے نافع ہو، آپ کے ملک کے لیے نافع ہو، آپ کی قوم کے لیے نافع ہو، وہ چیز یقینی طور پر مفید ہے۔
پہلی مرتبہ جب روس کے لوگ چاند پر پہنچے تھے تو اس وقت ایک خبر آئی تھی کہ ایک انسان چاند پر پہنچ گیا اور چاند سے مٹی لے کے آیا۔ اس زمانے میں جس اخبار نے یہ خبر چھاپی تو نیچے نوٹ لگایا، اتنی بلندی پر بھی جا کے صرف مٹی ہی ملی۔ وہاں جانے کے بعد تو تمہیں شمس و قمر کے خالق کو پہچاننا چاہیے تھا۔ ایک آدمی سائنسداں ہے، ایک آدمی ڈاکٹر ہے، جب ان تمام چیزوں کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم اور اسلام کی تعلیمات کو پڑھتا ہے تو آپ یقین کیجئے کہ اس کا یقین بڑھ جاتا ہے کہ قرآن نے تو یہ 1400 سال پہلے کہا تھا یہ بات۔ ہم لوگ جب مدینے میں پڑھتے تھے تو ایک صاحب کا ہے ماہر بہار تھے، یمن کے ایک آدمی تھے، اور باقاعدہ وہ اس زمانے میں لے کے اپنا لیپ ٹاپ چلتے تھے اور لیکچر دیتے تھے، دکھاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک سائنسداں سے میری ملاقات ہوئی فرانس کی، اس نے کہا میں 20 سال تک تحقیق کیا ہوں، تب پتہ چلتا ہے کہ دو دریا کہیں جا کے ملتے ہیں، بظاہر مل جاتے ہیں لیکن دونوں کا پانی الگ الگ رہتا ہے، ادھر سے اٹھائیے تو میٹھا ہے، ادھر سے اٹھائیے تو کھارا ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغی۔ کہا اگر یہ بات مجھ کو 20 سال پہلے کسی نے بتا دیا ہوتا، 20 سال میرا بچ گیا، لیکن یہ دولت تو ہم کو مفت میں ملی ہے، اس لیے ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، ورنہ اگر اسلام کی تعلیمات کی آپ قدر کریں تو آپ یقین کیجئے کہ اس دنیا میں تمام مخالفتوں کے باوجود، تمام نفرتوں کے باوجود جو لوگ سچے اور پکے ہیں آج بھی وہ اسلام کی تعلیمات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے راستے میں جتنا آپ دیں گے آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اور صحابہ نے تو اتنا دیا ہے کہ اللہ کے رسول نے جب کہا حضرت ابو بکر حضرت عمر سے کم مالدار، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھا کہ آج میں حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں۔ ہمارے یہاں تو موٹر سائیکل فلانے کے بٹوا یہ لاوا ہے، میں اسے اچھی گاڑی، 4 چکا لایا ہے، میں اس سے اچھی کمپنی کی لاؤں گا، لیکن وہاں جو ہے خیرات کی طرف بڑھتے تھے، بھلائیوں کی طرف، نیکیوں میں مسابقہ ہوتا۔ وہ اتنے پارا تلاوت کرتا میں اس سے زیادہ کروں گا، وہ نوافل اتنا پڑھتا ہے میں اور پڑھوں گا، ان کے ہاں یہ رہتا تھا۔ حضرت عمر خوش تھے کہ آج تو حضرت ابو بکر سے میں بڑھ جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے اور اپنا سامان سب الگ کیا، آدھا کیا، آدھا سامان لے کے آئے، آدھا سامان گھر چھوڑا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عمر کیا لے کے آئے ہو؟ کہا گھر کا سامان آدھا کر دیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا آپ کے لیے لے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے حضرت ابو بکر سے پوچھا کہ ابو بکر تم کیا لے آئے ہو؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا جھاڑو دے کے سب اٹھا لیا۔ یہ وہ ایثار اور قربانی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا جذبہ تھا۔ حضرت عمر نے اس وقت کہا کہ ان تک ہم نہیں پہنچ سکتے، ہر معاملے میں ہم سے پہلے یہ چلے گا۔ رات کو وہ گشت کرتے ہوئے کسی کی خدمت کے لیے جاتے تو پتہ چلا کوئی آدمی آ کے پہلے سے وہ کام کر کے چلا، کئی روز جب دیکھا تو پتہ چلا حضرت ابو بکر آتے ہیں، ایک معذور عورت تھی، اس کا سارا کام کر کے حضرت ابو بکر پہلے چلے جاتے تھے، تب حضرت عمر پہنچتے۔ حضرت عثمان کا تو لقب ہی پڑ گیا غنی، اتنا مال خرچ کرتے تھے، اتنا مال خرچ کرتے تھے اسلام کے راستے میں کہ ان کو غنی ہی کہا جانے لگا۔ جب ضرورت پڑتی تھی اپنا مال لٹا دیا کرتے۔ تو ہم اور آپ ہوں اگر اس دین کو مانتے ہیں، اس دین کے کسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ضرورت ہے تو ہم کو تو شوق سے دینا چاہیے، اور دینے میں ایک چیز کا خیال کرنا چاہیے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو آپ کی سب سے محبوب ہو چیز اس کو اللہ کے راستے میں دیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی تھے، ان کے پاس ایک باغ تھا بہت اچھا، اللہ کے رسول سے کہا میں باغ وہ آپ کو دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا تمہاری اولاد ہے، رشتہ دار ہے، ان کو دے دو، تمہارے جانے کے بعد وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اسی باغ میں سے کچھ حصہ اللہ کے رسول کو دیا کہ یہ اسلام کی خدمت کے لیے میں دے رہا ہوں۔ یقینی طور پر اس وقت لوگ کیا ہے ہمیشہ اچھی چیز دیا کرتے تھے۔ آج جب
دھان ہو جائے گا تو دھان اچکا جو ہے وہ تو گھر میں چلا جائے گا، جو ویسا ہی رہے گا بھیج دے مدرسے والوں کے بعد۔ گیہوں اچھا جو ہوگا وہ کوٹھی میں رکھ لیں گے، جو گڑبڑ ہوگا مدرسے کے جائیں گے سفیر تو ان کو دے دیں۔ زکوٰۃ یا عشر جو آپ دیتے ہیں کسی پر احسان نہیں کرتے، اگر نہیں دیں گے تو پکڑے جائیں گے۔ ہاں نفلی جو صدقہ آپ کرتے ہیں اس میں یقینی طور پر آپ صدقہ خیرات جو کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب ملے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں وَلَا تُبْتِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى، احسان مت جتلائیں۔ کسی کو دیجئے بس چلے آتے ہو، تمہارا باپ بھی آتا تھا میرے پاس مانگنے، تم بھی چلے آئے ہو۔ کسی کو آپ نے دیا لیکن 2 تھپڑ مار کے دیا، بے عزت کر کے دیا، مت دیجیے ایسے لوگ۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کے علاقے کی جو ضرورت ہے، جیسا کہ مجھ کو بتایا گیا کہ ادھر بچیوں کا کوئی اسکول نہیں تھا، اس لیے کچھ نوجوان کھڑے ہوئے کہ ایک اسکول بنا دیں جس میں ہم اپنی بچیوں کی عفت عصمت کی حفاظت کرتے ہوئے پردے میں رہ کر اسلامی قوانین کے مطابق ان کو دین کی تعلیم دیں جو مفید ہو اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ اگر اس کے لیے ان لوگوں نے قدم بڑھایا ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہر طرح سے ان کا تعاون کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔